اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت میں بہت زیادہ تکالیف ملے۔ ان تکالیفوں میں ایک طائف کا واقعہ جو ہے وہ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ 9 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مشرکین کو دعوت دیتا رہا، لیکن مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ تو 10ویں سال کی نبوت کے 10ویں سال کی شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ طائف کی طرف کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہو گیا، اور اس مقصد سے کہ شاید یہ طائف کے جو لوگ ہیں وہ میری اس بات کو، اس دعوت کو جو ہے مانیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھا، اور تقریباً 80 کلومیٹر فاصلہ ان دونوں نے طے کیا۔ تو طائف تک جب وہ طائف میں انٹر ہوئے تو ثقیف قبیلے کے جو لیڈر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے، اور وہ 3 جو تھے جو لیڈر 3 مسعود، حبیب اور عمر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اور یہ تینوں بھائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اکرام کیا ان لوگوں نے، اور اس مقصد سے کہ یہ ہمارا جو ہے رشتہ دار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ کی مہمان نوازی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کس مقصد سے آئے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، آپ لوگ کلمہ حق کو قبول کرو، آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، میں ایک پیغمبر ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے۔ تو ان تینوں نے کہا کہ کیا مکہ مکرمہ میں کوئی اور عزت دار آدمی نہیں تھا، اور آپ جو ہے ایک حقیر قسم کا انسان ہو، اور آپ کو اللہ رب العالمین نبی بھیجے گا؟ تو ان تینوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت انسلٹ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ جو ہے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے ایک بات کو راضی رکھو، اور وہ یہ بات کہ میرا یہ بات جو ہے وہ کسی کو مت بتاؤ، کیونکہ مشرکین مکہ کو پتہ لگے گا، اور مشرکین مکہ میرے جو اصحاب ہے اس کے اوپر ظلم کرے گا۔ تو ان تینوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں مانی، اور نوجوانوں کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر آیا تھا اس راستے پر نوجوانوں کو کھڑا کر کے ہاتھوں میں جو ہے ان لوگوں نے پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھا نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ 3 میل تک یہ لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھا، اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ کو اتنا مارا کہ ان لوگوں کے سر سے جو ہے خون نکل گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اتنا خون نکل گیا کہ اس کے پیروں تک وہ پہنچ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکا ہوا تھا، تو اس نے ایک باغ کی طرف رخ کیا، اور اس باغ میں یہ دونوں انٹر ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں اس نے پناہ حاصل کی جو عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ تو اس باغ میں جو تھا زید بن حارثہ اور یہ دونوں تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں دعا کی، جو ہے زاد المعاد میں جو ہے ابن قیم نے نقل کی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ لوگ جو ہے مجھ کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے مجھ پر جو ہے میرا قدر نہیں کرتے، میرا انسلٹ کرتے ہیں، اور میں بہت کمزور ہوں، اے اللہ میرا جو ہے مدد کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا کہ یہ جو معاملہ میرے ساتھ ہوا اس پر میں خوش ہوں، لیکن اے اللہ میرے ساتھ مدد کرو، کیونکہ یہ لوگ جو ہے مجھ کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، میرے بہت انسلٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کی قبولیت شروع کی۔ تو اس باغ میں جو تھا عتبہ اور شیبہ بھی حاضر تھے، تو ان لوگوں کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان لوگوں کا ترس آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون ان لوگوں نے دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ان لوگوں نے انگور بھیجے ایک غلام کے ہاتھ پر۔ تو وہ غلام آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے انگور دے دیا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو اور کس علاقے سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں موصول علاقے سے ہوں، یہ عراق میں ہے، واقع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آپ میرے بھائی کے علاقے سے ہو۔ اس نے کہا کہ کون سا بھائی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام جو تھا وہ میرا بھائی ہے، کیونکہ میں بھی پیغمبر ہوں اور وہ بھی پیغمبر تھا۔ تو اس غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ معجزات دیکھی اور اس کے اوپر اس نے ایمان لایا۔ تو اس کے بعد جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوا اور جو تھا وہ بد نخلا کی طرف جو تھا وہ روانہ ہوا۔ بد نخلا میں جو تھا اس نے نماز شروع کی، تو کچھ جنات جو تھے شام کی طرف سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتا تھا، تو ان جنات پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ 7 جنات تھے، تو ان جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایمان لایا اور پھر چلے گئے اپنے قوم کی طرف اور اپنے قوم کو کہا کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک ایسا کلام کو سنا ہے جو ایک عجیب کلام ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور آپ لوگ جو ہے بھی اسلام کو ایکسیپٹ کرو۔ تو اس کے سارے قوم نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان لے آیا، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ جن میں ان لوگوں کے جو واقعہ ہے وہ بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو ہم اس قوم کے اوپر یہ پہاڑ اور یہ زمین الٹا کریں گے اور اس قوم کو ہم ہلاک کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا جو ہے آپ مت کیا کرو، کیونکہ اس کے نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ وہ توحید کو قبول کریں گے اور بہت نیک لوگ اللہ رب العالمین اس کے نسل میں سے پیدا کریں گے۔ تو اس کے بعد جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ مشرکین مکہ نے اس کو مکے میں انٹر کرنے سے روکا تھا، تو وہ غار سور میں جو تھا وہ رہتا تھا۔ تو مطعم ابن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پناہ طلب کی، تو اس کے بعد جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آیا اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوا۔